السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کا آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ فلم کتاب اور لوگ سے، اور آج کی فلم ایک بار پھر کلیوپیٹرا. کلیوپیٹرا ایک شور آفاق کہانی ہے جس کا فوکل پوائنٹ ایک شہزادی ہے جس نے مصر پر حکومت کی، اور اسی کی نسبت سے ایک اور بہت بڑا کیریکٹر جسے تاریخ میں ویسے ہی شہرت دوام حاصل ہے، وہ بھی اس کا حصہ بن گیا اور ایک دلچسپ کہانی نے جنم لیا. یہ ایک سچا واقعہ ہے. زیب داستان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے بھی اگر ہم غور کریں تو بڑی ہی دلچسپ، بہت خوبصورت اور انتہائی سبق آموز کہانی ہے جس کے دو مین کیریکٹرز ہیں، ایک پرنسس کلیوپیٹرا اور دوسرا جولیس سیزر. جولیس سیزر رومن ایمپرر تھا، آپ سب جانتے ہیں، اور اس کہانی کو مورخین نے پریزرو تو کر لیا ان دا بکس آف ہسٹری، لیکن اس کو جلا بخشنے میں اگر کسی فرد واحد کا کلیدی کردار ہے تو اس کا نام ہے ولیم شیکسپیئر. آج آپ کی پہلی ملاقات اس کہانی کے رائٹر ولیم شیکسپیئر سے کروائیں گے، پھر جس طرح ہماری روایت ہے ایک ایک کر کے کہانی کے کرداروں کو تھیٹر میں بلائیں گے اور آپ سے متعارف کروائیں گے. Oh, good Lord. Thank you so much for having me on your show. How are you? I'm good. Yes or no? I thought you were saying yes or no. لیکن انہوں نے کہا کیا ہے؟ بیا سناؤ، یعنی اور سناؤ کیا. How are you, William? I'm fine. How have you been? Very good. یہ بلا شبہ دنیا کا سب سے بڑا شاعر اور سب سے بڑا ادیب کہلاتا ہے. میں اس سے ویسے ذاتی طور پہ اختلاف آپ اختلاف کریں گے. Oh, Marby. لیکن وہ 10 کی لسٹ میں آئیں گے، اس لیے کہ صرف انہوں نے شاعری نہیں کی، انہوں نے ڈرامے لکھے اور ان کی وجہ شہرت ان کے ڈرامے ہیں. یہ درست ہے کہ اگر آپ شاعر نکالیں کہ دنیا کا سب سے بڑا شاعر کون ہے تو شاید پھر شیکسپیئر پہلے 10 میں بھی نہ آئے، کیونکہ کچھ شاعرانہ جو حسن ہے جی وہ ان کا مقصد نہیں تھا. ہاں بالکل، یہ بیسیکلی ایک سٹوری ٹیلر تھا. اگر اس نے شاعری میں نہ بیان کیا ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے، لیکن چونکہ بیانیہ اس کا پوئٹری ہے اس لیے یہ پوئٹ پہلے ہے، ڈرامہ نگار بعد میں ہے، بھلے سے آپ اختلاف کر لیں. اچھا جناب، ملاقات کروائیں گے کہ Please, سب تو پہلے the best character of mine, Julius Caesar. واہ جی واہ. یہ کوئی مریض ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں، یہ اپنا چوکدار ہے. نہیں، یہ جو ہے اس کی گردن. لاکھ تیری زندگی تے بھائی جی، یہ میرا نقیب ہے. یہ اعلان کرتا ہے آپ کے آنے کا. ہر اعلان تے پیسے لیندا ہے. تمہیں پتہ ہے رستے چ اسی منگدے بھی آئے ہیں ایمان نال 250 روپیہ ہویا ہے. جو تمہاری معیشت بن گئی تھی نا، تم اس طرح مانگتے نظر آتے اگر تمہاری زندگی رہ جاتی تھوڑی سی، کیونکہ ستیہ ناز خزانے کا تم نے کر دیا تھا. تعیش میں، عیاشیوں میں، مرے ہوئے خزانے پر تم نے برڈن ڈال دیا کلیوپیٹرا کو انوائٹ کر کے. اور کلیوپیٹرا کو اتنی چھچوری عادت تھی، انٹریاں بڑی ڈالتی تھی. اس کی انٹری ایسی ہونی چاہیے جیسے کیٹ واک پہ انٹری ہوتی ہے نا. مثلاً کیا کیا تھا سر؟ اس نے ایک طرح سے خشکی پہ جہاز چلایا تھا، بحری جہاز. وہ اگر آپ نقشہ دیکھیں نا، آپ کو فلم میں نظر آئے گا کہ غلام اتنے سلیوز ہیں. وہ ایک حالانکہ چھکڑا تھا بہت بڑا، اس کو شپ کی شکل دے کر اس کے اوپر ایک بڑا زبردست تھرون اور وہ سارا. اس نے جب بھی انٹری کی ہے ایسی کی ہے. روم میں اس طرح سے آئی اور اتنا قیمتی مجسمہ اپنا بنوایا جس پر رومن سینٹ نے بڑا شور مچایا تھا کہ اتنی غربت میں، کیونکہ اس وقت بھی مجسمہ سازی بہت مہنگا شوق تھا، صرف بادشاہ کیا کرتے تھے، بلدیہ کیا کرتی تھی، عام آدمی نہیں کرتا تھا. تو اس سے ملنے جب ایجپٹ میں آئی تو کارپیٹ کے اندر رول ہو کے آئی تھی، آپ کو یاد ہے جی. اور جب مارک اینٹنی سے ملنے آئی تو ایفروڈائٹ بن کے آئی تھی، گاڈس آف بیوٹی. ایفروڈائٹ بن کے آئی تھی، حالانکہ کوئی ایسی خاص حسین و جمیل یہ تھی نہیں. چلو پیچھے چلو. یار تمہیں صحیح مارا تھا سینیٹرز نے. یہ میرے خلاف سازش کیتی کہ نہیں آئی؟ یہ کیسیس نے کی تھی. سر یہ کیسیت تھا کون؟ اور یہ کیا ہے؟
آپ تو شیکسپیئر ہو. پڑھا کر شیکسپیئر کو. ادھر دیکھیں سر, ادھر دیکھیں. یار نہ کرو. منصر اگر کوئی فکرہ بول ہی لیتا ہے تو پلیز اسے سوالو کیا کریں, برداشت کیا کریں. انہیں پوچھیا کی ہے او میں تے کو دسنا کیسس ایک مشہور سینیٹر ہائی جے ہند قتل دی سازش کیتی ہائی. اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک کی تھی. یہ تو من مروانا ہی چاہتا ہے بھائی. کوئی بات نہیں, جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کی ہوا کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا. محاورے کا استعمال دیکھو کیا کر رہا ہے کہ آپ کی ہوا کو بھی نہیں دیکھ سکتے. ہوا کو چھونا ہوتا ہے, کوئی آپ کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتا. دیکھتا کون ہے وہاں؟ یہ اگلی منزل ہے. دیکھنا پھر چھونا ہے, وہ دیکھ بھی نہیں سکتا. یہ وزیر ہے تمہارا؟ ہاں جی, یہ میرا وزیر ہے, وزیر بکواسیات. اچھا جی, اگلا کیریکٹر میرا خیال ہے مارک اینٹنی کو بلائیں. نہ بھرجائی سد دو یار, کمال پہ کر وہ دے. بعد میں آئے گی کیونکہ اس کا شوہر پہلے آنا چاہیے. آیا تو بیٹھا ہے. ایک اور شوہر بھی ہے, اصلی شوہر تو مارک اینٹنی تھا. کیوں ہوتا ذکر کر, میرا ایمان نال دل سڑدا ہے. آپ سے تو ایک بیٹا تھا نا اس کا؟ اے بچے مارکیٹ نہیں چاہیے ہن. ہاں جی, کنے 3 بیٹے تھے. انی دے میں کہانی لکھن نو میرے سے ایک لکھے صرف ہیں, 4-5 لکھدا. یہ بھی غنیمت تھا کیونکہ تمہارا اور کوئی بیٹا نہیں تھا, یہ تمہارا ایئر ٹو دا تھرون پیدا ہوا تھا. لیکن یہ تو تمہارا خیال تھا نا کہ وہ روم کے تخت پر بیٹھے گا. ایسا ہوا نہیں. ایسا میں چاہتا تھا مگر پر ایسا نہیں ہوا. پر ایسا نہیں ہوا. بہت پہلے اس کا گلا کاٹ دیا گیا. نیکسٹ کیریکٹر سداما. جی جی, سداؤ مارک اینٹنی. مارک اینٹنی. واہ, کیا بات ہے, لگ رہا ہے نا سولجر. جی حالانکہ اس سے بہت تگڑا سولجر اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. سر, وہ تگڑا کیسے؟ اس لیے کہ جو فتوحات اللہ تعالیٰ نے جولیس سیزر کے مقدر میں لکھ دی تھی, اس نے سپارٹیکس کو مارا ہے سب سے بڑھ کر. سپارٹیکس جو کسی کو پکڑا ہی نہیں دیتا تھا. بہت تگڑا آدمی تھا, بہت تگڑا, لیکن انجام بڑا دردناک تھا اس کا. اور یہ میں اس کے گیٹ اپ سے کہہ رہا ہوں, وہ تو دیکھو نا کتنا فضول سا لگ رہا ہے, جیسے کوئی چھوٹا سا ایک سستا سا ڈاکو نہیں ہوتا. یہ ایک سولجر لگ رہا ہے, ذرا بختر میں آیا. اور لمو کپڑے کتوں لبے نہیں واٹس ایپ پہ دیے. مینوں نہیں پتا پراتا جی میرے بھی بنوں تو. اور تم اب لڑتے نہیں ہو. کیوں نہیں لڑتا, میری لت ہے نہیں. اب تمہاری لت ہے نہیں, وہی صاحب ہے. اب تم بادشاہ بن چکے ہو, ایمپرر بن چکے ہو. آپ بتائیں آپ سب کیسے ہیں؟ اے اللہ, آئی مسڈ یو سو مچ. میں بتا نہیں سکتا, اتنے دن بعد بلایا آپ نے مجھے. اے مارک اینٹنی جی, ائی تو 3 بچے سن. میری بات کے جواب دیتے ہیں, دنوں کے بعد کیوں بلایا آپ نے مجھے؟ اچھا مجھے آپ ایز اے کیریکٹر سٹوری میں اچھے لگے ہیں یا نہیں اچھے لگ رہے؟ کیوں اچھا کیوں لگ رہا ہے, میں آپ کو بتائیں کیسے ہیں آپ بتائیں. واپس بن, واپس بن. اوکے توبہ, ایک تو جہاں چلے جو وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہی ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے نا تو آپ اس کی ملکیت ہیں, یہ بطور مالک آپ کو کہہ رہا ہے. یہ تھیٹر دا مالک ہے. ہاں جی, تھیٹر کا مالک ہے. یہ شیکسپیئر چودھری ہے. یہ ارشد چودھری ایک پروڈیوسر ہیں, جی, میرا خیال ہے ہیں بھی اوکاڑا کے, تو ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. یہ ولیم شیکسپیئر ہے. اچھا, یہ 1 لائن انہوں نے لکھی ہے. 1 لائن. میرا اتنا شارٹ پاٹ لکھا ہے, بس اس نے آنا تو میں نے آنا. شارٹ پاٹ, ایک ہاٹ پاٹ سنا تھا میں نے, شارٹ پاٹ پہلی مرتبہ سنا. چل پیچھے کے کھلو. یہ ویسے بندہ کیوں جیسی ہے؟ آپ کا سب سے بڑا وفادار, جس نے ماحول ہی تبدیل کر دیا اپنی دھواں دھار تقریر سے. پٹے منہ باچ کی کیتا سی. تو کیا بعد میں کیا کیا؟ بھرجائی لائیو ڈیا ہے. نہیں, بھرجائی اکیلی رہ گئی تھی اور کیا کرتا. آپ کی زندگی میں تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا نا. اچھا جی, اب کسے بلائیں گے؟ Oh, here comes Prince Ptolemy with Pothinus. اب ٹالمی سے زیادہ انٹرسٹنگ کیریکٹر پوتھینس ہے. اس کا ٹرانسجینڈر غلام جو انتہائی سازشی, کمینہ, کیلس اور سفاک تھا. اس کی وجہ سے ٹالمی کی ڈیتھ واقع ہوئی, کیونکہ اکساتا رہتا تھا کہ تمہاری بہن یوسرپر ہے, اس نے اقتدار پہ قبضہ کر لینا ہے, اور یہ اسے بینش کر چکا تھا. بہن کو نکال چکا تھا, وہ ایجپٹ سے نکل گئی تھی. لیکن حالات دیکھو کیسے پلٹا کھاتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں یہ اسکرپٹ کسی اور کا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے. جولیس سیزر اور کچھ ہو نہ ہو ٹالمی کی موت بن کے آیا تھا. اس نے آ کے سپورٹ دی اور ٹالمی کو بلایا. وہ مارنا نہیں چاہتا تھا,
اس نے پوتھینس کو مروا دیا تھا اور ٹولمی کا کام تمام اس کی ہمشیرہ محترمہ نے کر دیا. یہ کیا؟ شیکسپیئر صاحب جی مجھ دی تو میرے گو ہٹاؤ یار آپ آگے سے ہٹے, پیچھے جولیس سیزر ہے. سیزر تیرا پیو اتنے بیٹھا ہوا ہے دیا اور آپ نے یہیں پہ رہنا ہے اب. کیسے ہیں جناب کے مزاج؟ میں بالکل ٹھیک ہوں پرنس ٹولمی. آپ ایک اچھے انسان تھے لیکن آپ کو صحبت بہت بری نصیب ہوئی. اس کو دو چیزیں لے ڈوبی, کیا؟ ایک ہوس اقتدار اور دوسرا وہ بدبخت دوست. اصل میں بندے کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے جو مشیر ہیں اسے جو مشورہ بھی دے رہے ہیں وہ اپنے پرسپیکٹو سے دے رہے ہیں. تو جو کچھ ہمارے ان حکمرانوں کے ساتھ, سیاستدانوں کے ساتھ, ایکٹروں کے ساتھ یہ مشیر کرتے ہیں, ایگزیکٹلی وہی کچھ پرنس ٹولمی کے ساتھ پوتھینس نے کیا تھا. آپ کیسے ہیں ٹولمی؟ میں تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا, گھٹیا انسان. اس نے کیا بگاڑا آپ کا؟ آفتاب تمہیں نہیں پتا میری موت کا باعث یہ بھی بنا تھا. اصل موت کا باعث آپ خود تھے اور فنیشنگ ٹچز دیے آپ کی بہن نے. آپ تشریف رکھیے. نہیں, اس نے سب کو مرتے دیکھا, یہ خود کم مرا. آخر میں یہ خود مرا ہے. کیسے؟ اس نے اپنے خنجر سے خودکشی کی تھی. کیوں؟ سٹیب کیا. اس لیے کہ رومن فوجیں پہنچ چکی تھی, کلیوپیٹرا خودکشی کر چکی تھی. زندگی میں اس کے لیے تھا ہی کچھ نہیں. اس کا دوست جولیس سیزر مر گیا تھا. سر اس سٹوری میں کوئی ہیرو نہیں تھا جو واقعی ہیرو ہو؟ اس سٹوری میں آپ یقین کیجئے سارے کے سارے ویلنز تھے. اگر کوئی ہیرو کسی حد تک تھا تو جولیس سیزر. جولیس سیزر ایک بردبار آدمی تھا, بہادر تھا, بہت جری تھا, لیکن اس کے اندر چند خامیاں بڑی بدخصلتی کی حد تک تھیں. مثلاً کیا سر؟ مثلاً یہ کہ وہ انتہا سے بڑھ کر ایمبیشس تھا. جی میں چاہتا تھا کہ آج بروٹس کو بھی نیکسٹ ٹائم جب بھی یہ کریں بروٹس کو ضرور بلائیں. بروٹس کلیدی کردار تھا. جی بروٹس کو نہیں تو کم از کم آکٹیویس کو ضرور بلائیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ اتنا ایمبیشس تھا, یہ اپنے مخالفین کو, اپنے نقاد, رائٹرز, جرنلسٹ اور سینیٹرز, جی انہیں اپنے گھر دعوت پہ بلایا کرتا تھا اور تھپڑوں سے ضیافت کیا کرتا تھا. مارا کرتا تھا, لٹرلی مارا کرتا تھا کہ تم سارے پالیٹیشنز ہو, 2 ٹکے کے سیاستدان ہو, اینڈ رومن سینٹ از دا بیسٹ سینٹ منی کین بائی. یہ کہا ویسے بعد میں گیا تھا لیکن اس کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ تم مجھ پر تنقید کرو گے. میں نے کس کس کو شکست نہیں دی, میں ایک بہت طاقتور جرنیل تھا. جی یہ دماغ خراب کر دیتی ہیں فتوحات. جرنیل کو جرنیل کی وردی پاگل نہیں کرتی, اس کی اچیومنٹس اور اس کی فتوحات کرتی ہیں. وہ روبیکون جب کراس کر گیا نا جی تو کسی وجہ سے کیا تھا کہ میں اتنا طاقتور ہوں, یہ خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گا, سینٹ کیا اور پورا معاشرہ کیا, اور وہی کچھ ہوا. لیکن اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ وقت سے آگے گزر رہا ہے, اور وقت سے جب آپ آگے گزر جاتے ہیں تو آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. ہاں جی منیر نیازی تو وہ اکیلا رہ گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ 23 ڈفرنٹ سٹیبز اس کے جسم سے اور اکٹھے کیے تھے, تھی, اور کوئی پوچھنے والا نہیں, کلیکٹیو رسپانسبلٹی تھی. کسی نے ذکر تک نہیں کیا. جی صرف وہ ایک تقریر تھی جس نے حالات بدلے, لیکن وہ بھی انقلاب کا باعث نہیں بنا. عوام چینج ہو گئے تھے کہ ہاں بھائی واقعی تم نے سیزر کو مار کے زیادتی کی ہے, جولیس سیزر نے تمہارا بگاڑا کیا تھا. لیکن ہوا کیا؟ یا تو یہ ہوتا نا کہ عوام فوری طور پہ سینٹ کو مجبور کر دیتے اور مارک اینٹنی اس کی جگہ پہ آ جاتا. جی انہوں نے تو عرصہ حیات اس کے خاندان پہ تنگ کر دیا. مارک اینٹنی وہاں سے فرار ہو کے ایجپٹ بھاگا, جی اور وہاں 4 دن اس کے بڑے اچھے گزرے, اور اسے پتا تھا کہ موت اس کا تعاقب کر رہی ہے. یہ جاڑے کی چاندنی ہے یہ جو عیاشی ہے وہاں پر. تو ایسا ہی ہوا. آئی لو کلیو کو بھی بلا لیں, آپ کب بلائیں گے؟ اچھا جی, کلیوپیٹرا کو بلائیں. And now we present to you the Queen of Egypt, the timeless beauty, Cleopatra. واہ, پرا سوٹا اتریا کیا حال ہے؟ چلو پیٹرا ہاں بیٹھ جاؤ. میں نہیں بہندی جا پھر. اچھا ایک بات ہے کہ
क्लियोपेट्रा बुरा कितना लग रहा है? मैडम तुसा बई गच्छो। एक तो ये भाई गच्छो है ना साथ। सन्नाटा हो गया ना मेरे फुंदे देख के। इसका सिग्नेचर भला क्या था? सर ये जो लंबा सा ये eyeliner काजल की है। जी भाई कमाल है कि वो आज भी उतना ही पसंद किया जाता ये कैसे मरी थी? है। इसके बारे में 2 रिवायात हैं। कौन कौन सी? पहली एक तो इसकी जो कोम थी उसके दंदे जहर में बुझे हुए थे, तो इसने उसके साथ अपने बाल बनाए, तो ये उससे नहीं मरी। फिर इसने अपने आप को डसवाया था कोबरा से, और इजिप्शियन कोबरा जो ये है उसकी किस्म सहराई ब्राउन कोबरा, उसके बारे में कहते हैं कि स्लो डेथ है इससे, और उससे तकलीफ नहीं होती। ਐਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ होती। ਔਂਤਰੇ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਫੜਕ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਗਾਣੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਮਾਰਦੀ ਮਾਰਦੀ ਨੇ। ਐ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇੜੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਵੇ ਪਰਾ ਮੈਂ ਮਾਰੀ मैं हट गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ। ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? क्या है? ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਦਿੰਦਾ। चेंज कौन सा? ਅਰੇ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। और मैं इनका चुकनेजर हूँ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। तो आगे बदला ने लाई देंदी फिरा मैं दुहाई पापा टिक पा मैनू मार गई मैं तेरी बेपरवाही पम 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 निडका ता और बैठ जाओ। हाल मां तक 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 तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जियो रूबा। खबर है कि अमरीकी कंपनी के मालिक ने सुबह शाम अपने मुंह पर थप्पड़ खाने शुरू कर दिए। इस मकसद के लिए मुलाजिमा रख ली। थप्पड़ खाने के लिए? ये कैसा शौक है सर? शौक नहीं है, मजबूरी थी, और उसके इस काम को बड़ी एप्रिसिएशन मिली है। सर ये कोई रिमाइंडर था? जी रिमाइंडर था, और जिनमें से एक एलॉन मस्क भी शामिल है। उसने अप्रिशिएट किया, उसने कहा ये बेहतरीन रिवायत है, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। जैसे रशिया में शायरी के फरोग के लिए पुश्किन के 2 शेर सुना दो, टिकट फ्री। जी और रेलवे टिकट बड़ा महंगा होता है। जी जैसे ऑस्ट्रेलिया में अब भी यकीनन होगा, कम से कम 2014 जब मैं गया था, तो वहाँ पे संडे को जो रूटीन में टिकट $25-30 का है, वो $2 में मिलता था। जी टूरिज्म के फरोग के हाँ लिए, जी। इंटरनल टूरिज्म। तो सर ये थप्पड़ क्यों खाते हैं? मनीष सेठी साहब एक आदमी है, एक कंपनी के CEO, ओह ही इज एन इंडियन। तो वो कहता है कि मुझे शदीद बीमारी लायक हो गई थी कि मैं 24 घंटे ना भी बैठूं ना, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान फेसबुक की तरफ रहता था। ओह मैं फेसबुक खोल के बैठ जाता। और एवरेज जो है पूरी दुनिया में हर शख्स तकरीबन 58 मिनट डेली फेसबुक पे लगाता है। तो उसने कहा कि मैं जब भी फेसबुक खोलूं तुमने एक जन्नाटेदार थप्पड़ देना मुझे। इसने अखबार में इश्तहार दिया कि मुझे एक मुलाजमा चाहिए इस काम के लिए। वाह वाह। वो आ गई लड़की। वो कहता है जिस दिन से आई है वो 3-4 दिन प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद इफाका है मुझे बिल्कुल। ऐसी नौकरी मुझे मिल जाए ना सर। वैसे हैरत की बात है, उनके घर से कोई नहीं आया इस जॉब के ऊपर, उन्हें हायर करनी पड़ी। इसलिए कि घर वाला कोई क्यों मारेगा, सही। ये तो उसकी जॉब है ना। वो कहेगी साहब मेरे जॉब का मामला, $8 पर आवर मिलते हैं मुझे। सर ये लोग इतने खामोश क्यों बैठे हैं, कौन है ये? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਠੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। अच्छा, ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। कुड़ी इन दोनों में से कौन है जो आपके साथ बैठी है? पीछे माइक टाइसन बैठे हुए आपकी नजर ਪਿੱਛੇ में? ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। मेरे सामने लित्र खांदा है। मुलाजमा ये रखी है आपने? ये हाँ जी हाँ जी मैं तफे चिकनी हाँ। क्यों जी आप ठीक हो गए? तू था ठीक होए राती फिर खोली कि ना फेसबुक, फिर मैं पहुंची गछनी हाँ देनी है कन्ना पर एक। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ ਲੈਣਾ। अच्छा जी एक लाइब्रेरी भी है। फिर खोली की 10 माऊ की, फिर खोली की 10, क्या हुआ? फिर खोली की 10। इंज मारा लगता मैंने भी बचा है। नाल बैठे हो रोको ना उसकी। मिक्की क्यों मारनी है? नींद बची मिक्की क्यों मारनी है? बात सुनो, तुमने वाकई खोली थी फेसबुक? ਪਰ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਉਂਗਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ फिर तको फिर खोली की 10। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। हेलो 2 मिनट $16 ले गई।
ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹ ਟੱਚ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਛੁੱਟ ਫੇਰ ਖੋਲੀ ਕੀਤੀ ਫੇਰ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਲਾ शाबाश ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਅਸ਼ਨਾ ਭੈੜਾ ਬਦਸ਼ਕਲਾ ਬਦਰੋਵਾ ਠੇਠਰੀਆ ਅੱਛਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਕਣੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਿੱਕੀ क्यों मार तो ये तो एक वाकया हो गया ना, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो इसी एक्टिविटी में लगी हुई है, तो ऐसी क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए कि हम इनसे बाज आ जाए? सारे कहेंगे नौजवान ये जी हमें भी एक मुलाजमा रख दें जो वक्तन फवक्तन हमें थप्पड़ मारती रहे। तुम बड़े खुश हैं, हम फिर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਬਸ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਓ 7-7 ਫੁੱਟ ਦੇ हाँ ਲਹੂ ਦੇ ਬਹਾ ਲਾ ਦੋ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। क्यों? ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੀਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। क्यों, तुम्हारी दादी कोई हकीम थी? ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਲਾ ਪੀਆ ਦਾ ਭਾਜੀ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਲਸੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਚੁੱਕ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦਾਦੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਦਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਚਲਾਵੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਦਾਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦਾਦਾ ਚਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਭਾਜੀ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦਾਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਾੜੇ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ, ਮੁझे ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਕੁਦਰ ਗਸ਼ਨਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਮਾੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਈ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ ਜੌਬ ਸਰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਨਾਬ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰ ਓਏ ਕਿਸੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ। यार अजहर भैया बीमार भी नहीं होते ना, देखिए अली शान वो 1.5-2 हफ्ते बीमार रह के आया है। भाईजान इसका तो उसे फायदा हुआ है, उसका वजन कम हो गया है। बड़ी अलर्ट है कीजिए। तुमने टच किया उसने थप्पड़ दे मारा और मेरी फिंगर प्रेस हो गई नीचे, पता आपको? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना उधर भी इस तरह की काफी बीमारियां थी। फेसबुक की बीमारी, किसी का पेन चुरा लेना, ये बीमारी चुरा लेना। अच्छा, पहली बात तो ये कि उस दौर में फेसबुक कहाँ से आई, एक बात। और दूसरा है वो कौन सा कॉलेज था जिसमें तुम पढ़ते थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ते थे? मैं और किसी कॉलेज में नहीं। क्यों सर, फोर्ट विलियम में क्यों? फोर्ट विलियम कॉलेज दरअसल कॉलेज नहीं था। अच्छा जी। वो तसनीफ और तालीफ का इदारा था, उसका नाम फोर्ट विलियम कॉलेज था। वो पढ़ाई के लिए नहीं था। कलकत्ता में था, अंग्रेजों ने जो अपने पंजे गाड़ने शुरू किए ना यहाँ पे, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखी थी। अच्छा, कॉलेज में बड़े मजे जिंदगी के गुजारे हमने, आज तक वो दोस्त मिलते रहते हैं, वो पुरानी बातें, वो उधर ग्राउंड में खेलना, फ्रिस्पी खेलनी, क्रिकेट खेलनी, वो स्पैरो छिका खेलना, और उधर वो पिट्ठू गोल गरम खेलना। बहुत सस्ते कॉलेज में पढ़े हुए हैं ये। ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਜਰੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। आज लच्छो बांदरी का यहाँ पे मुजरा होगा। मुजरा वैसे डांस को नहीं कहते, मुजरा सलाम को कहते हैं। पहला सलाम करा, पहला सलाम करा तैनू मेरे बाना, पहला सलाम करा तैनू मेरे बाना, जे अखियां मिलाइयां उठ के नहीं जाना, जे अखियां मिलाइयां तू उठ के नहीं जाना। इस तरह साडा गाना मुकदा है। डॉक्टर साहब, आपको पता था कि बचपन में कि मैं डॉक्टर बनूंगी? इसे पता था ये बचपन में क्या बनेगा? मैंने पूछा, मैं कहा तुम क्या बनोगे? ना तेरा साला। क्योंकि जीजू साथ ही पढ़ते थे ना स्कूल में। अच्छे लड़के की तलाश होती है। मैंने कहा सिस्टर इसके साथ खुश रहेगी। क्यों? वो पागल थी ना, ज़हनी मरीज थी। Continuous Raat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। continuous रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने। उनके साथ दो गार्ड्स हमेशा की तरह मौजूद हैं। चलो की मतलब तेरे फैर मारता यार, आप बदतमीज कितने हैं? भाईजान मैं तो को क्या सही नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यार प्लीज हद से कितनी बातमीजी की? बातमीजी नहीं, तारफ है हो रहा, दो गार्ड्स हैं आ गए। अच्छा, ये निस्बतन कम है। असल बदतमीजी का आइकॉन ये शख्स है।
او یہ میں نہیں بھائی جان، خدا دا واسطہ ہے آپ اپنے یہ ڈائریکشن صحیح کریں. آپ کی انگلی یہ ادھر آ کے نہیں، جب میں ادھر ظاہر ہے میں سب کو ایڈریس کرتا ہوں. میں نے شاہ جی سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، آپ کی طرح نہیں ہے سولو فلائٹ. او مائی گاڈ، چنگے رہے ڈائریکشن سیدھے کراؤ اپنی بےزتی کرا لی. اچھا جی، سولو فلائٹ سے یاد آیا، آر یو گوئنگ ٹو نیپال سون؟ کتنا اسپیشل ایگزامپشن لے سکتے ہیں آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے. وہاں بھی کانفرنس ہے، ناروے میں بھی کانفرنس ہے، تو میرا خیال ہے حکومت آپ کی گارنٹر بن سکتی ہے. اور چھوڑو صحیح کتنا بڑھ سے چھوڑو یار. آج کل حکومت کو بڑی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. اچھا، پیپلز پارٹی کی اشد ضرورت ہے. یہ کارما ہے نا، جو بڑی بڑی باتیں خان صاحب نے کر رکھی ہیں کہ انہیں زرداری کی خوشنودی درکار ہے، اور زرداری صاحب پہلے ہی آلریڈی ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. کیوں کہ زرداری صاحب کو پتا ہے کہ عمران خان جتنا مرضی کڑوا کسیلا بٹر ہو جائے وہ تخت لاہور سے بہتر ہے. یہ زرداری صاحب کی اپنی اوپینین ہے. اچھا، سانو کا دلی بلاندا ہے، پتہ نہیں، سمجھ کہیں نہیں آتا. اچھا، اس وقت جو سچویشن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کسی فکس میں ہے؟ اس پہ میں اب اپنا انالیسس تو دے سکتا ہوں، لیکن ہم نے کامیڈی کرنی ہے. او بھائی جان چھوڑیں کامیڈی کو، آپ انالیسس دیں. فاسٹ فارورڈ میں میرا انالیسس یہ ہے کہ اگر عمران نے آبسٹینسی نہ چھوڑی، اپنی سٹبننس نہ چھوڑی، اور اسی طرح اقتدار جاری رکھا جس طرح گزشتہ 3.5 سال تھا، تو یہ سلپری سلوپ سٹیپ فال میں کنورٹ ہو جائے گی. کیونکہ اس وقت جو ڈالر اور روپے کا جھگڑا ہے نا، جی سر، آپ اسی سے ہر چیز کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. ایک بات، اسی انالیسس کی دوسری گزارش یہ ہے کہ جو سی وی ہاتھ میں لے کر گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑے ہیں نا لاتعداد، ان میں ہمارے ایک صاحب جن کو اکثر ہم یہاں بلاتے ہیں ڈمی میوزیم سے، آپ تو واقف ہوں گے، غزالہ، تم تو واقف ہو. غزالہ بن کے بھی تھے آندے؟ نہیں یار، مجھے پتا ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں، پتا ہے مجھے. او یہ وہ نہیں، اچھا ہے تو وہ ہے، دوسرا ہے. تو ان کے پلے بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ اہل خرد نے، آئی ریپیٹ، اہل خرد نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ان کی لائلٹیز ٹھیک ہیں، ان کے اوپر ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے، ان کے پاس ووٹ نہیں ہے، ووٹ کسی اور طرف ہیں، اور جس طرف ہیں اس کا حال ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اتنا ڈسٹنس کر چکا ہے کہ بہت مشکل ہے. تیسری بات اسی حوالے سے، عمران جو ایک ہی بات اپنی پرائیویٹ سیٹنگز میں کرتے چلے آ رہے ہیں موصوف، کہ میرے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. یہ کبھی مت سوچئے گا خان صاحب، ان غلط فہمیوں سے تاریخ کا قبرستان بھرا پڑا ہے، اٹا پڑا ہے. تو اب بھی وقت ہے، put your head down and start delivering for a change. یہ بات بہت بری لگے گی آپ کے دوستوں کو، کیونکہ یہ تو ہمیں کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کام کیسے کریں. آپ کو کرنا ہے، ڈیلیور کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ اب آپ مانیں یا نہ مانیں، وہ خواہش، وہ ڈیمانڈ پنجاب کے حوالے سے جو شروع سے پہلے دن سے چل رہی تھی، اب پوری ہو کے رہے گی، آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو. مرشد بولو، لگتا ہے تُسے اپنے تائے کول بیٹھے ہوئے نصیحتاں تو نصیحتاں ہوئی جاندی اوئے یار ہن کیا کہنے یار، اسی کامیڈی کرن آئی تھی، ساڈا ایمان جگا کے بھیج دینا. میں تو آپ کو صرف 2 منٹ دیتے، ہم میں کرے غلطی تھی کہ میں ریفرنس دیتا نہ میں لطیفے آج میں لب کے دیتی ہوں. چلیں استاد شاگرد سے آج ویسے ان کی طرف سے آیا ہے، پھر تو کوئی خاص سزا ہونی چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نندنا کے تاریخ قلعے میں ڈاکٹر صاحب ورگی سنگر گا رہی ہوندی، اور پچھوں ایک محیب جی آواز آ رہی ہوندی، کہیں دیپ جلے کہیں دیپ. یہی سالا اسے لکیا ہوندا پر یار باقاعدہ ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے، مجھے تو تم کہہ نہیں دے رہے کچھ. آج سانو کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ کوئی جتی نہیں آنی، آج اسی ریلیکس ہاں. یس بالکل. کیوں جتی کیوں نہیں آنی؟ پکے لطیفے سبحان اللہ، بہترین. میں آجا کے تتا بالکل گرم. آج تو ڈاس سے رکنا ہی نہیں. ہاں جی استاد شاگرد. استاد کو جیسے راشا ہے نا بھائی جان، راشا کہنا راشا دلتا راشا، ان کو روکو. اتنا پہلے استاد آیا، ہرا خرا راشا. سر یہ ہرا خرا راشا کیا ہوتا ہے؟ یار پلیز یار منصر صاحب، میں اب کیا کہوں؟ آپ کو پتہ ہی ہے گھر میں کھانا بھی مانگتے ہیں، سارے بچے کلیپنگ کرنے لگ جاتے ہیں.
اس کا مطلب ویلکم ہے. یہ پشتو میں ویلکم کا ایک انداز ہے. بھائی جان پلیز استاد آیا ہوا ہے اس کو اور پلیز پلیز شاہ جی پلیز کسی کی نہیں سنے. اب تو میں کسی کے نہیں سنوں گا. ماشاء اللہ ڈر سے وہ اور سناؤ. اور نہیں سنانا, شاہ جی نے سنانا. کلر کمبینیشن آپ نے گرین کے ساتھ سارے کلر کی چادر پائی. چادر پائی. جب دے کرو سناوے نالی گل کرو. جب دے کرو سناوے نالی گل کرو. لم کہندے نا گل نوں لم کہندے. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਭਾਈ? ਤੂੰ ਪੈਰਿਸ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਕੈਸੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅੰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. उस्ताद शागिर्द से हाय हाय हाय. बेटे ये तुम्हें रोजाना कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए. वाह मुर्शिद, सुभान अल्लाह. अबू शागिर्द जवाब भी है मैं देता. जी मुर्शिद. یہ نیا آئٹم ہے بھائی. बेटे अच्छा जी आते उस्ताद शागिर्द से बेटे तुम्हें कम से कम ये रोजाना 8 घंटे जो है वो सोना चाहिए. अबू शागिर्द शागिर्द ये मुमकिन नहीं है क्योंकि स्कूल तो 6 घंटे का होता है. वाह वाह वाह. बोला 8 घंटे नहीं सो. क्या होता मार खा देते हैं. देखिए شاہ جی یہ بتائیے کہ یہ لطیفہ بنایا کس نے؟ اردو کتاب جو کتاب لے آندی ہے وہ ہیٹر لطیفہ. آپ کے اس والے گارڈ نے لکھا ہے نا؟ بالکل یہ ذرا ان کو لے کر آئیے سامنے. توبہ. فائرنگ شروع ہو گئی ہے. الرٹ. کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا ریلیکس. اور ساڑیا پوزیشن جا ہنسی جا رہے ہیں. قدر نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.